خوش رہو، آباد رہو، سلامت رہو۔ مولا تم سب کی عبادت قبول فرمائے۔ یہ بھی طے ہے، عرش پہ کمندے ڈال دو، لاکھ دریا علم کے بہا دو، جب تک چار آنسو نہیں بہیں شام سے آنے والی راضی نہیں ہوتی۔ بس آخری فرصہ ہے، شام والی مخدومہ کی سواری بھی واپسی کے لیے تیار ہے۔ اجرکم اللہ۔ میں اپنی طرف سے اللہ جانے کیا پڑھ دیتا، بانی مجلس کی پرزور خواہش ہے، میں رد نہیں کر سکا۔ انہوں نے کہا یہی ہے کہ دو جملے علی کی بیٹی کے سب سے بڑے نقصان پر پڑھ دو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یقیناً اکثریت جانتی ہے، جنہیں نہیں سمجھ آئی انہیں بتا دیتا ہوں۔ جس نے کبھی پوچھا ہے علی کی بیٹی سے کہ تیرا سب سے بڑا نقصان کیا ہے، کیونکہ بیٹے اس کے بھی مارے گئے، بھائی مارے گئے، لیکن بی بی نے ہمیشہ جواب دیا میرے بڑے نقصان کا نام علی اکبر ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ العظمت للہ۔ یہ دونوں بہن بھائی کا بہت بڑا نقصان ہے، اور اس بی بی کا سب سے زیادہ۔ یقیناً ہر آنکھ کا موسم، ہر آنکھ کے بادل برسنے کو کیا بلکہ برس رہے ہیں، تو ساری تمہید وغیرہ ختم کر دیے میں نے۔ دو جملے کہنا چاہتا ہوں۔ جس کے سینے میں گوشت ہے، اور یہ بارہا میں آپ حضرات کو، عزاداروں کو مختلف مجالس میں بتا چکا ہوں کہ جب کسی مجلس میں علی اکبر کی شہادت شروع ہو جائے اللہ اکبر، شام والی ایک ایک چہرے کو دیکھتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اگر کسی آنکھ میں آنسو ایک بھی نہ تیرے تو بی بی کہتی ہے یہ آنکھ نکل کیوں نہیں جاتی؟ اسے کیا خبر میں نے اکبر کو کیسے پالا۔ اللہ اکبر۔ رونے والوں آخر کوئی وجہ ہے؟ ہاں، اگر میں 2 منٹ زیادہ پڑھ جاؤں تو معاف کر دینا، کیونکہ آخری فرصہ ہے۔ ہاں، پھر اگلے سال تو وہی روئے گا جو رہے گا۔ ہاں، بی بی کی خوشنودی کے لیے، اور پھر اس جوان کی شہادت کا پرسہ لینے کے لیے اللہ جانے کون کون آمادہ ہوتا ہے۔ ہاں، علی اکبر ایک ہی زری میں دفن ہے حسین کے ساتھ، سید سجاد نے دفن کیا ہے۔ جانتا تھا مر کے بھی بیٹے کی جدائی حسین برداشت نہیں کر سکتے، موت کے بعد بھی اکبر سے دور نہیں رہ سکتا۔ ہاں، اور اللہ جانے خود زخموں سے اتنا چور ہے، کتابوں میں موجود ہے
کہ جب تمہارے زمانے کا امام کربلا آتا ہے، جب بھی شب جمعہ تو لازماً آگے پیچھے جب بھی آتا ہے، اپنے، چونکہ ہمیں تو نظر نہیں آتا حسین، اب 12ویں سے تو جھل کچھ نہیں ہے نا، اپنے دادا کے زخم دیکھتا ہے، پھر تھکن دیکھتا ہے، پھر حسین کے آگے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے تجھے ماں فاطمہ کی قسم اسی طرح لیٹے رہنا، میں تمہیں مٹھیاں بھرنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ شاید تیرے زخموں کو سکون مل جائے۔ اور جو ہی 12واں فارغ ہوتا ہے، حسین اٹھ کر اکبر کے سینے کا زخم چومنا شروع کر دے۔ بیٹا مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہیں۔ العظمت للہ۔ اللہ اکبر۔ میں بتا چکا ہوں آپ حضرات کو، ایک سے زائد بار بتا چکا ہوں، 250 سال تقریباً ہوئے، پابندی لگ گئی سلطان کربلا کی زری کے اندر نہیں پڑھی جا سکتی علی اکبر کی شہادت۔ کیوں؟ 250 سال ہی پہلے کچھ کم و بیش بعض پڑھنے والے شیخ مہدی کہتے ہیں، یہ غلط ہے، سید محمد مہدی بحر العلوم، ہاں بہت بڑے عالم ربانی، بہت بڑے عالم ربانی، جن کے تمام شاگرد اپنے وقت کے مرجع اعظم، اور ایک قطار ہے حسین کے حرم میں مجلس پڑھ رہے ہیں، فضائل تو جو پڑھے سو پڑھے، علی اکبر کی شہادت شروع کی۔ علم اور خطابت کا حسین سنگم تھے بحر العلوم۔ بخطابت کی روانی سے ملتان والوں، بحر العلوم کے منہ سے جملہ نکلا کہ سامعین اکبر کے نیزہ لگا۔ اللہ اکبر۔ صدیوں بعد تم نے غضنفر سے سنا، کوئی سر پیٹ رہا ہے، کوئی منہ کا ماتم، کوئی چیخے، وہاں کا جو حال ہوا میں بتا نہیں سکتا۔ مجمع رو رہا تھا، کوہرام تھا، اچانک خدام دوڑے دوڑے آئے، یا بحر العلوم انزل المنبر، انزل المنبر، بحر العلوم منبر چھوڑیے، منبر چھوڑیے۔ غصے میں آ کے کہا ہیں میری توہین کر رہے ہو، میں اتنا بڑا عالم ہوں، غلط پڑھ رہا ہوں؟ انہوں نے کہا سرکار ہمیں غلط صحیح سے کوئی مطلب نہیں، تو نے منہ بھر کے کہہ دیا اکبر کے نیزہ لگا، وہ دیکھ حسین کی زری سے خون باہر آ رہا ہے، شبیر کی قبر سے تازہ لہو بڑھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر۔ جان کے رک جاتا ہوں کہ دم بھی لیتے رہو، مسلسل رونا بشر کا کام ہی نہیں۔ خود دیکھا واقعی زری سے خون ابل رہا تھا، منبر سے گھبرائے گھبرائے اترے، بہت روئے، روتے روتے آنکھ لگ گئی، کیا دیکھا ایک سیاہ پوش بی بی ہے، بلا تشبیہ ہاتھ پہلو پر ہے، رو کے کہا بیٹا مہدی آج کے بعد میرے حسین کی قبر پہ کوئی اکبر کی شہادت نہیں پڑھے گا۔ کیوں مخدومہ میں نے غلط پڑھا؟ نہیں بیٹا غلط نہیں پڑھا، تو کہہ کے چلا گیا کہ اکبر کے نیزہ لگا، اس وقت سے میری زینب نے جنت میں حسین کے گلے میں باہیں ڈالی ہوئی ہے، اور یہی پوچھے جا رہی ہے بھیا میں نے اکبر کو نیزوں کے لیے پالا تھا، میرا اکبر اس قابل تھا کہ نیزے مار کے اتارا جائے۔ اللہ اکبر،
بانی مجلس کہوں ایک جملہ؟ ہاں نیزہ لگا، یہ ہاتھ جوڑ رہا ہوں جو کہ تمہارا کلیجہ پھاڑنے والی بات ہے، تمہاری قوم کا چھوٹا سا وکیل ہوں، معاف کر دینا۔ نیزہ لگا، گھوڑے سے اتر رہا تھا کہ برچھی لگی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ادھر اکبر سے زین چھٹی، ادھر حسین نے کرسی چھوڑی۔ اللہ اکبر۔ نہیں بس میں مومنین کے دلوں سے دشمنی نہیں کر سکتا، آخر ازادار ہو تم، تمہارے دلوں میں کوئی چٹانیں تو نہیں ہیں، گوشت کا کلیجہ ہے۔ سارا چھوڑ دیا، پہنچا سرانے بیٹے کے، بلا تشبیہ کوشش کرنا میرا اشارہ سمجھنے کی تاکہ مجھے اریاں لفظ پڑھنا نہ پڑ جائیں۔ دیکھا بلا تشبیہ دونوں ہاتھوں سے جوان نے سینہ دبا رکھا ہے۔ اکبر بیٹے یہ کیوں؟ بابا پہلے نیزہ لگا، پھر مرہ بن منقذلعین نے برچھی ماری، اور بابا توڑ دی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیوں اکبر؟ ظالم نے توڑ کیوں دی؟ توڑتے ہوئے کہہ رہا تھا بڑا صابر بنتا ہے حسین، نکالے گا بیٹے کے سینے سے تو پتہ چلے گا صبر کا۔ یہ سننا تھا ملتان والوں، جہاں چہرے پہ سوگ تھا وہاں جلال آ گیا، حسین کے صبر کو آزمائے گا۔ پھر میں اکبر نکالنے لگا ہوں برچھی، صبر کرے گا؟ بابا میں ہاتھ پاؤں باندھنے کو نہیں کہوں گا، نکال۔ اچھا میرے لال ہٹا ہاتھ سینے سے، اندر باہر والوں پھر میں ہاتھ جوڑ رہا ہوں۔ اکبر نے باہیں ہٹا دی، حسین نے آستین چڑھائی، بلا تشبیہ برچھی میں ہاتھ ڈالا، حسین نے زور لگایا، دیکھا اکیلی برچھی باہر نہیں آئے گی، اکبر کا کلیجہ برچھی کے ساتھ۔ جوان کا کلیجہ برچھی کے ساتھ تڑپ کے حسین نے برچھی چھوڑ دی، آسمان کی طرف دیکھا بلا تشبیہ، 1.25 لاکھ نبیوں کے روحیں موجود تھیں۔ حسین نے ٹھنڈی سانس لے کے کہا مالک زمانہ تیرے حسین کا جگر آزمانا چاہتا ہے، تیرے 1.25 لاکھ نبی موجود ہیں، بیٹا تو میرا ہے، کسی نبی سے کہے میرے بچے کی برچھی نکال کے دکھائیں۔ نبیوں نے ہاتھ رکھ لیے آنکھوں پر، منہ موڑ لیا، حسین یہ تیرا کام ہے ہمارا نہیں۔ لفظ سمجھ لینا، خیمے کے دروازے سے زینب کی آواز آئی، حصے داری میری ہے، آواز نبیوں کو دے رہا ہے، اکبر کو خیمے لے آ۔ پھر زینب جانے، اکبر کی برچھی جانے۔ اللہ اکبر۔ بس میں نے ختم کر دی بات، اللہ جانے میں پڑھوں گا کیسے، اللہ جانے تو سنے گا کیسے۔
آ گیا اکبر خیمے میں. ہاں یہی لفظ ہے کتاب کے, زبان سے نہیں بولے, بلا تشبیہ آواز سے اشارہ کیا حسین نے بہن کو. روتی ہوئی بی بی اکبر کی طرف بڑھتے بڑھتے رک گئی, واپس پلٹی, روکے گا بھیا تیری مظلومی کی قسم میں برچھی نکالوں گی, تو شوادہ ہے میرا, نکالوں گی, میں علی کی بیٹی ہوں, مجھے اتنا بتا دے تو بھی تو حسین ہے, تو نے کیوں نہیں نکالی؟ حسین نے روکے کہا صرف برچھی نہیں نکلے گی. اللہ اکبر. میں نے کوشش کی تیرے بیٹے کا کلیجہ ساتھ آتا ہے. پہلے تو زینب نے منہ پہ ماتم کیا, پھر کہا بہن ام کلثوم ادھر آؤ, اماں فضا ادھر آؤ, ایک چادر کا پردہ بناؤ, دیکھتے میری طرف رہنا, یہ دیکھنے والی چیز ہے سننے والی نہیں. چادر کا پردہ بنایا بلا تشبیہ, بلا تشبیہ. ایک ہاتھ اکبر کے سینے پہ رکھا, دوسرا پرچی کے پھل میں ڈالا, نجف کی طرف زینب نے دیکھا, ناد علی مظہر العجائب, کوئی چیز زینب نے چادر کے پلو میں باندھ کے چھپ, اور پھر کہا حسین تیرے بیٹے کی برچھی نکل گئی, لے میں نے اکبر کا سینہ خالی